وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آج کے دن کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 9 ذوالحج سن 10 ہجری آپ نے ایک خصوصی خطبہ جو ہے وہ عرفات کے میدان کے اندر ارشاد فرمایا تھا۔ مختلف ٹکڑیوں کے اندر اس خطبے کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائیں انہیں اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اسی کے اہم نکات آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے جو ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اور اس حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ کہہ لیجیے کہ شریعت محمدی کے طریقے کے مطابق ایک حج فرمایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے لیے پوری تیاری فرمائی، ہر جگہ اعلانات کروائے، لوگوں کو توجہ دلائی، اور لوگ پہلے سے تیار تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ حج کے لیے نکلے۔ چنانچہ جب اس قدر اہتمام تھا تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ جانتے تھے کہ یہی میرا پہلا اور یہی میرا آخری حج ہے، اور آپ نے اس کا اظہار بھی فرما دیا، لوگوں کو اشارہ کر دیا کہ لوگوں، جب آپ نے اپنا خطبہ شروع کیا تو فرمایا کہ لوگوں میری باتیں توجہ کے ساتھ سننا، ہو سکتا ہے کہ تم اگلے سال مجھے اس جگہ نہ پاؤ۔ جو محرم راز تھے وہ بات سمجھ گئے، باقی نے یہ سمجھا کہ شاید اگلے سال حضور کا پروگرام نہیں ہوگا حج کرنے کا، لیکن جو لوگ آپ کے قریب تھے وہ اس چیز کو سمجھ گئے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اور اس خطبے کے یا کہہ لیجئے کہ اس حج کے تقریباً 3 ماہ کے لگ بھگ قریب آپ کا اس کے بعد وصال ہو گیا۔ تو اس سے میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس موقع پر جو آپ نے باتیں کی ہیں اور جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سمجھیے کہ جس طرح رخصت ہونے والا آدمی آخری باتیں کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ساری اہم باتیں سامعین اور حاضرین کے گوش گزار کر دیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا وہ دین جو 23 سال کے عرصے میں لگ بھگ نازل ہوا، اس پورے دین کا خلاصہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اور اسی موقع پر یہ آیت مقدسہ بھی نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت کی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ اعلان کر دیا گیا کہ آج یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے بطور ضابطہ حیات کے پسند فرما لیا ہے۔ دین کا مطلب یہ چند رسومات کا نام دین نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہماری مکمل زندگی کے ساتھ
وہ زندگی جو اس دنیا کے اندر ہم گزارنے جا رہے ہیں اور وہ زندگی جس کا موت کے بعد سے تعلق ہے، ان سب سے متعلق جتنی ہدایات ہیں اس دین کے اندر وہ ساری کی ساری بیان کر دی گئی ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، پیغمبر علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی۔ لہٰذا اب اس آیت کا مطلب ذرا آپ کو سمجھنا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کا یہ پیغام یوم عرفہ کی مناسبت سے ہمیں یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ دین جب مکمل ہو گیا ہے تو اب کسی شخص کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی چیز کم کرے، اور نہ ہی کسی شخص کو یہ اختیار ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈال دے۔ یہ پچھلے دنوں یہ بھی ایک ڈبیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور علمی حلقوں کے اندر گردش کرتی رہی کہ اس سال قربانیاں کرنے کی بجائے وہ رقم جو ہے وہ غرباء کے اندر تقسیم کر دی جائے۔ تو یاد رکھیے کہ جو فرض قربانی ہے وہ سنت اور واجب کے درجے میں ہے، اس میں کوئی شخص اس کا متبادل پیش نہیں کر سکتا۔ فرض قربانی، واجب قربانی یا سنت قربانی، جو بھی مختلف موقف ہیں اہل علم کے، تو اس قربانی کا کوئی متبادل نہ رقم ہے نہ کوئی اور اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا کوئی متبادل دے سکتے تھے تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لہٰذا یہ دروازہ اب نہیں کھولا جا سکتا۔ ہاں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ فرض یا واجب قربانی ادا کر کے باقی جو قربانیاں نفلی ہیں ان کی بجائے وہ اس کی رقم جو ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کریں، کہ بے روزگاری اور دیگر مسائل اس وقت زیادہ ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن قربانی کا متبادل یہ پیغمبر کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ ورنہ تو لوگ حج اور عمرے کا اور نماز اور زکوٰۃ کے متبادل بھی چاہیں گے کہ وہ بھی اس کی کوئی متبادل شکل ہو جائے۔ تو ایسے کوئی آدمی اگر کل یہ کہہ دے کہ جی کوئی بات نہیں، میں نے اگر نمازیں ادا نہیں کی تو میری بلوغت کی عمر اتنے سال سے آج تک میری اتنی عمر ہے اور اتنے سالوں کی اتنی نمازیں بنتی ہیں اور میں نے حج کر لیا ہے اور بیت اللہ کے اندر ایک نماز ادا کرنے کا اتنی نمازوں کے برابر ثواب ہے، تو لہٰذا جب میں نے حج کر لیا تو میری پچھلی نمازوں کے برابر جو مجھے وہاں سے نمازوں کا ثواب ہے وہ ہو گیا، تو یہ ساری تلافی ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین بنانے والی بات ہے اور کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا۔ بات لمبی ہو جائے گی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اہل طائف نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب اسلام قبول کیا، جن احباب کی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ باقی پورا عرب جو ہے وہ زیادہ تر علاقے فتح ہوئے، لیکن اہل طائف قلعہ بند ہو گئے اور وہ مفتوح نہیں ہوئے۔ ان کو اس پر بڑا فخر تھا۔ بعد میں یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں فتح نہیں کر سکے، لیکن ہم خود آئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں، لیکن ہماری شرائط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، ہم شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمارا تو انگور کا کاروبار ہے، طائف میں اب بھی انگور کی فصل زیادہ ہے، تو یہ نہیں، ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ نمازیں 5 ہی پڑھیں گے، لیکن کب پڑھنی ہے یہ آپ ہماری ثوابدید پر چھوڑ دیجیے۔ سود جو ہے اس پر تو ہماری پوری معیشت کا انحصار ہے، لہٰذا آپ اس کی بات بھی نہ کریں۔ اور ہمارے ہاں شادیاں لیٹ کرنے کا رواج ہے، لہٰذا یہ جو آپ نے پابندی عائد کی ہے کہ نکاح سے پہلے جنسی تعلقات پر پابندی، تو یہ بھی آپ ہم پر عائد نہ کریں۔ یہ 4 باتیں آپ ہماری مان لیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر انکار فرما دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز، یہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے
کہ ایک جگہ پر اسلام اور ہو، دوسرے کسی ملک کے اندر اسلام کا کوئی اور رنگ ہو. جو چیزیں بنیادی طور پر طے ہو چکی ہیں، چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو، نماز، حج اور عمرے اور زکوٰۃ کی صورت میں ہو، اب اس میں کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کوئی اس میں کمی بیشی کرے. الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین حتمی طور پر مکمل ہو چکا ہے. اب کسی انسان کا یہ اختیار نہیں ہے. اس کی دوسری بات بھی ساتھ ہی اگر آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں کہ اس میں جس طرح دین کے احکام میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، اسی طرح مسلمانوں کے پاس یہ اختیار اور حق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کچھ گوشوں پر اس دین کو نافذ کریں اور باقی میں اس کو نظر انداز کر دیں. اس لیے یہ یاد رکھیے، اور میں اکثر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول کئی مواقع پر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بنو امیہ کی ایک لحاظ سے ایسی خلافت انہوں نے قائم کی جو علی منہاج النبوت نہیں تھی، اور اس کے خلاف اہل بیت اطہار حضرت امام علی مقام، امام حسین، اور اس کے بعد مسلسل سلسلہ چلتا رہا. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک اور کوشش ہوئی. امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یہ تھا کہ اس مہم کے اندر نکلنا اور ریاست کو اس کے اصل پیٹرن پر جاری کرنا، یہ غزوہ بدر کے مماثل اجر و ثواب کا مستحق ہوگا وہ شخص. اب یہ ہمارے ملک کے اندر جو تماشا لگا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا اجتماعی معاملات کے ساتھ، ریاست کے معاملات کے ساتھ، سوسائٹی کو سنوارنے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، میرا معاملہ صرف اتنا ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، تسبیح پھیرتا ہوں، اور میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا. اہل ایمان سے تقاضا یہ ہے کہ وہ جس طرح اس چیز کے پابند ہیں کہ نہ دین میں کوئی چیز کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ان پر لازم ہے کہ وہ اس دین کو اپنی پوری زندگی پر مکمل طور پر نافذ کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس نفاذ کے لیے عملی طور پر کوشش کرتے رہیں. اس لیے میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اجتماعی معاملات کے بارے میں بھی سوچا کریں، پورے معاشرے اور امت کی فکر بھی کیا کریں. جس درجے میں میں اور آپ اپنا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح دیگر فرائض کا بجا لانا. بہرحال پہلا نقطہ ہی زیادہ طویل ہو گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہدایات جاری فرمائیں میں بس اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے. یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. حضور نے پوچھا ایو شہر ھذا، لوگوں کون سا مہینہ ہے؟ ظاہر ذو الحج کا مہینہ تھا. سب نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم. سب کو پتہ تھا کہ حج کا مہینہ ہے، لیکن صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی زبان اقدس سے کچھ ارشاد. لوگوں کون سا مہینہ ہے؟ ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ کس کو شک تھا کہ عرفہ کا دن ہے؟ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ آگے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ ذو الحج کا مہینہ ہے، آج عرفہ کا دن ہے، یہ اللہ کا مقدس شہر مکہ مکرمہ ہے، اور میں اے لوگوں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، جس طرح آج اس شہر کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے،
اسی طرح یاد رکھنا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم و ابشارکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، جس طرح اس دن کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، یاد رکھو اسی طرح تم سب پر ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایک دوسرے کے چمڑے سب کچھ تم پر اسی طرح ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ تم کسی کا مال، کسی کی عزت و آبرو اور کسی حق کو اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام ایک مذہب ہوتا ہے، اس کا علم آپ کو بڑے لوگوں کے پاس مل جائے گا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ ایک ہے عمرانیات مذہب، مذہب کا جو سماجی پہلو ہے۔ یاد رکھیے کہ جو معاشروں کی تشکیل ہے وہ صرف نظریات سے نہیں ہوتی، نظریہ بھی ضروری ہے اور اس کے لیے رویوں کی درستی بھی ضروری ہے۔ اور مذہب دین اسلام کا موضوع ہی نہ صرف نظریات بلکہ اس کے ساتھ ایسی تعلیمات کہ لوگوں کے سماجی رویے تبدیل ہو جائیں، لوگوں کے انداز، رنگ ڈھنگ، سوچنے کا طریقہ، ہر چیز بدل جائے۔ اگر یہ تبدیلی نہیں ہے تو محض نظریات کو پکڑ کر یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ نظریات صرف نظریات، جزوی فوائد و ثمرات ہوں گے ان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات اس موقع پر فرمائی کہ لوگوں، سارے لوگ اچھی طرح سن لو، ان قریب تم اپنے رب کے حضور حاضر کیے جاؤ گے، قیامت کا منظر۔ وَيُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسلام نے کوئی شارٹ کٹ نہیں دیا۔ میرا موضوع یہی ہوتا ہے اور آپ اکثر مجھ سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی درمیانہ رستہ نہیں ہے، ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو ہر حال میں ٹھیک کرنا ہے۔ اور اس حدیث کو ذرا ساتھ ملا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو اشارہ کیا نا کہ وَيُسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، خبردار ہو جاؤ اپنے اعمال کے بارے میں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا اللہ کے حضور سے دوسری طرف، قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ بندے سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنی عمر کہاں خرچ کی، اپنی جوانی کو کہاں پر صرف کیا، جو تجھے مال دیا ہے اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا۔ اور یہ سوال اس سے کیا جائے گا کہ جو تجھے اللہ نے عقل، فہم اور فراست اور جو علم دیا تھا کیا اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ میں کہتا ہوں کہ کیا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کی، چلو کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جب تک ان 4 سوالات کا جواب نہیں دے گا کوئی شخص، قدم اٹھا کے دوسری جگہ رکھ ہی نہیں سکے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا کہ اے لوگو وَيُسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور یہ بات میں ساتھ ملانا چاہتا ہوں کہ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو آج کے دن کی برکت سے اللہ نے تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دیا سوائے ان حق تلفیوں کے جو تم نے آپس میں ایک دوسرے کی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ختم دلوا لیں، کوئی 4 دیگے چڑھا لیں، کوئی مسجد بنوا دیں، مدرسے کے اندر کچھ چند لاکھ روپیہ دے کے جو کچھ ساری زندگی کیا اس کی کوئی تلافی ہو جائے۔ تلافی نہیں ہوگی۔ جو میں نے حق کسی دوسرے انسان کا
ضبط کیا ہے، جب تک اس حق کو ادا نہیں کروں گا اس وقت تک سرخرو نہیں ہوں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے آج کے دن کی برکت سے، یوم عرفہ کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، سوائے ان حق تلفیوں کے جو تم نے ایک دوسرے کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ بھی ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ایک پورا عہد باندھ کر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اب ان کے حقوق پامال کرنا یہ تمہیں زیبا نہیں ہے، عورتوں پر بھی ذمہ داری عائد کی کہ وہ بستر پر اپنے خامد کے علاوہ کسی اور کو نہ آنے دیں، لیکن عورتوں کے حوالے تلقین فرمائی، اس لیے کہ مرد غالب ہے، قوامیت کا منصب اس کو حاصل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر مردوں کو ہدایات جاری فرمائی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری تعلیمات کا خلاصہ جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس سے بڑی بات کوئی نہیں کہ آپ کو کسی اور کا ہو سکتا ہے کہ قانون کو آپ دھوکہ دے لیں۔ بڑے طریقے ہوتے ہیں نا کہ عورتوں بچیوں کا حق کیسے دبانا ہے، یہ اگر آپ نے نہیں سمجھا اور نہیں سیکھا تو ذرا دیہات کے اندر ہمارا جو زمیندار طبقہ ہے، ذرا ان سے ذرا آپ اس کی تربیت حاصل کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ تھریٹ کرتے ہیں، تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، اور کس طرح زمیندار طبقہ جو ہے وہ بچیوں کے حق کو بالکل ان کو اس حق سے محروم کر دیتا ہے، اور عام سماجی زندگی کے اندر کس طرح مرد جو ہے وہ عورت کو لاکھوں کروڑوں روپے شادی بیاہ پر خرچ کر لیں گے، لیکن جب حق مہر لکھنے کی باری آتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے جی، حق مہر شرعی لکھ لیں۔ بھئی شرعی حق مہر یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق بچی کے نکاح نامے کے اندر اتنا حق مہر اس کا اندراج کروائیں۔ کسی اور جگہ شریعت یاد نہیں ہوتی، وہاں پر یاد آ جاتی ہے۔ عجیب و غریب قسم کے رویے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی پسے ہوئے طبقات ہیں، غلام، مزدور، ملازم اور ماتحت، ان سب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کرنے کا حکم دیا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ میں عرض کرنا چاہوں کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی بنیادی تعلیم اس کی طرف ہماری توجہ دلائی، وہ ہے سماجی سطح پر انسانی مساوات۔ یہ بڑی سخت بات ہے، لیکن اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ اگر بر صغیر کے اندر یہ برادری سسٹم، یعنی مسلمان ہونے کے بعد بھی جو ہندو ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کے اندر تو وہ ورن سسٹم ہے نا، جسے وہ ذات پات کا نظام کہ شودر سب سے حقیر ہے، پھر ویش ہیں، کھشتری ہیں، اور سب سے بڑھ کر براہمن۔ تو یہ ان کے ہاں مذہبی طور پر انسانوں کو 4 طبقات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ چلو ان کے ہاں تو مسئلہ ہو گیا مذہبی طور پر، لیکن ہم نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کتنا اس پر عمل کیا ہے۔ اور یقین کریے کہ اگر آپ بر صغیر کی تاریخ پر غور کریں تو یہاں اگر مسلمانوں نے صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھا ہوتا اور ہم نے اس کو صحیح انداز میں اپنایا ہوتا، اور ہماری جو سماجی زندگی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ عمرانیات مذہب کا عمرانی اور سماجی پہلو، اگر اس پر ہماری صحیح بھی کلمہ پڑھ لیا سارے کے سارے بحثیت مسلمان، اب انسانی سطح پر سارے برابر ہیں، اگر ہم نے اس چیز کو شعوری طور پر سمجھا ہوگا اور اپنے عملی رویوں کے اندر اس کا اظہار کرتے، تو میں آپ کو 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بر صغیر میں سوائے برہمن کے
کہ جن کی چدراہٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسلام ہے، سوائے برہمن کے شاید باقی سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں، لیکن حال کیا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم لوگ سماجی سطح پر ہندو رویے، جو ہندو مذہب کی تعلیمات ہیں، انہی رویوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پہچان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کس طرح واضح کیا، فرمایا کہ ان ربکم واحد وان اباکم واحد، آدم اور آدم علیہ السلام سے ہی سارے لوگ ہیں، کلکم لآدم وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے، تمام انسان آدم کی اولاد ہے۔ اگر سماجی سطح پر ہمارے رویوں سے لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھنے کا جو رویہ ہے، یہ اگر یہاں نہ ہوتا، آدم مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی چھوٹی برادری کا مسلمان ہو جائے تو اس کے بعد اس کی حالت کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو کہہ لیں گے دیندار ہے۔ اچھا آپ دیندار نہیں ہیں، بلکہ ایک لفظ اور بھی بولا جاتا ہے مصلی ہے۔ مصلی کا ویسے مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، وہ دیندار تو ہم سارے ہیں، مصلی ہم، ایک علیحدہ کاسٹ ہم نے ڈیولپ کی، یہ اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ یاد رکھیے کہ جب تک یہ دین، اس کو ہم نے بطور مذہب کے پڑھا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، بس جب تک یہ دین، یہ مذہب ہمارے سماجی رویوں کو تبدیل نہیں کرے گا، اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور جب تک ہم اس پہلو سے دین کا مطالعہ کر کے اپنے اوپر اس کو نافذ نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ لوگوں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی سرخ کو سفید پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن ہماری جو سماجی زندگی ہے، بھائی داڑھی کے سائز سے آدمی کے دیندار ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیے، حج اور عمروں کی تعداد سے یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا یہ کیسا مسلمان ہے، ماتھے پر پڑنے والی محراب سے نہیں، اس کا اصل معیار یہ ہے کہ یہ تو میرے اور میرے رب کے معاملے ہیں، یہ تو سب کچھ آخر میں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے سماجی رویوں سے کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ ہم واقعتاً ہی پیغمبر علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے دن اللہ کے نبی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ لوگوں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل متعین طور پر فرما دیا کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینا، ٹیکس سمجھ کر نہیں دینا، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینا، اور جس کو استطاعت ہو وہ اس گھر کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے امراء کی جب وہ تمہاری صحیح قیادت کرے تو ان کی اطاعت کرنا۔ تم میں سے جس شخص نے ان چیزوں کو اپنا لیا، سن لو، یاد رکھو کہ تم تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سود کی حرمت کا بھی اعلان فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ بدکاری اور فحاشی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، دور رہنا۔ بہت ساری ہدایات آپ نے جاری فرمائی۔ تو اس میں میں جو آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، خطبہ دینے کے بعد کہ پوری زندگی اب سامنے ہے حضور کی، اور صحابہ کرام سامنے ہیں، 23 سال کا عرصہ بیت چکا ہے لگ بھگ،
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رخصت ہے، آپ صحابہ کرام سے سوال کر رہے ہیں، کیا لوگوں اب وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو کیا تم جواب دو گے؟ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا مشترکہ بیان یہ تھا کہ بلغتا وعدیتا وبشرتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا اور بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی آپ نے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی بلند کر کے یہ کہا کہ اے اللہ، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے دین کو ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب اگلی بات جو ہے وہ سننے والی، اگلی بات یہ آپ نے فرمائی، جب یہ تصدیق کر دی انہوں نے کہ الا حل بلغت، کیا میں نے واقعی تم تک یہ دین پہنچا دیا ہے، اور صحابہ نے اس کی تصدیق کر دی، تو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدٌ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اب تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ اس دین کے داعی اور مبلغ بنے، اور اس دین کو لے کر اب ان لوگوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہوگی جن تک میں اس دین کو نہیں پہنچا۔ آنے والی نسلیں قیامت تک اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اسلام نے اس حوالے سے کوئی طبقہ کھڑا کیا ہے۔ جس طرح دیگر مذاہب کے اندر طبقے ہوتے ہیں نا کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہندو مذہب کے اندر برہمن یہ کام کرتے ہیں، عیسائی اور یہودی مذاہب کے اندر خاص طبقات ہیں جو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اسلام برق رفتاری کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، ایک صدی بھی نہیں گزری تھی کہ شرق اور غرب کے اندر اسلام پہنچا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صدی بھی نہیں گزری۔ اقبال کو پڑھیں، اقبال نے اس کا اظہار کیا ہے، اور علامہ اقبال کے ایک استاد ہیں پروفیسر ٹی.ڈبلیو. آرنلڈ، ان کی کتاب ہے دا پریچنگ آف اسلام، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کے عالمگیر طور پر پھیلاؤ کے اندر سب سے بنیادی کردار اسی فکر نے ادا کیا کہ اس دین کے اندر ہر شخص مبلغ ہے، جو تجارت کر رہا ہے وہ بھی مبلغ ہے، جو علم پھیلا رہا ہے وہ بھی مبلغ ہے، جو زراعت کر رہا ہے وہ بھی مبلغ ہے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، اور میں اکثر اس پر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تبلیغ وہ ہے جو میری طرف کھڑے ہو کر کی جا سکتی ہے، اور ایک تبلیغ وہ ہے جو میں اور آپ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ یہ تبلیغ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ صوفیاء کے بارے میں آتا ہے زیادہ نہیں بولتے تھے، یہ لمبی لمبی ہماری طرح لچھے دار تقریریں نہیں کرتے تھے، بس عمل کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھتے تھے اسلام کی طرف کھینچے آتے۔ بڑے صغیر میں اسی طرح اسلام پھیلا ہے۔ تو میں اور آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، یہ میں آپ کے سامنے کوئی تبلیغ کے لیے نہیں کھڑا ہوا، یہ تذکیر کے لیے ہمیں ان اسباب کو یاد رکھنا ہے۔ لہٰذا میں اپنی گفتگو کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحج آج کے دن عرفہ کے میدان کے اندر جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو ہم بھولے نہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ان طرح کو فیکم امرین، لوگوں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کتاب اللہ ہے و سنت نبی، وہ اللہ کے نبی کی، اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں راہ حق سے نہیں ہٹا سکتی اگر بار بار ہمارا رخ قرآن کی طرف، بار بار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لہذا آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی